السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے عباس احمد ہیں، تعلق ہے ان کا اسلام آباد سے، رہتے ہیں یہ آسٹریلیا میں۔ وہ کہتے ہیں جی افسوس کی بات ہے کہ آج بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار وہی لوگ ہیں جو 30 سال پہلے سے تھے، جو بار بار حکومتوں میں رہنے کے باوجود آج بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس بار موقع ملا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عباس صاحب، سچی بات یہ ہے ان پہ تو میں لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ان کے بارے میں نے کیا کہنا ہے؟ دکھ اور افسوس مجھے ان لوگوں پہ ہے جو اپنی جہالت کی وجہ سے یا چھوٹے موٹے فائدوں کی وجہ سے ان جیسے لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ان کو ووٹ دیتے ہیں، جن کی تعداد اب اس ملک میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کا شہری باشعور ہو گیا ہے، باضمیر ہو گیا ہے، لیکن یہ ریالٹی جو میں نے پہلے بیان کی ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ان جیسے چوروں چکوں پٹھائی گیروں اور بات سنیں یار، میں جو کہتا ہوں لعنت بھیجیں اس پہ بھی۔ ہمارے اسلاف کا حکم ہے جن سے ہم اتنی محبتوں کے دعوے کرتے ہیں، جن کے نام پہ صدقے واری جاتے ہیں، پھٹکار ہو ہر اس شخص پہ جو ان کی باتوں پہ عمل نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، اس کا مطلب ہے جو بار بار برباد ہوتے ہیں وہ مومن نہیں ہیں، وہ منافق ہیں۔ کہلاتے ہیں مومن ہیں، نام مسلمانوں جیسے، لیکن منافق ہیں۔ یاد رکھنا، محبت نام ہے، صرف زبانی کلامی صدقے جائیں۔ ایک زمانے میں ہمارے دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ تو میں نے ایک بار کالم میں لکھا تھا تمہاری ہماری گھٹیا جانیں لے کے انہوں نے کیا کرنا ہے، جان قربان کرو ان کی ہدایات پہ، ان کے احکامات پہ، ان کے فرمودات پہ جان قربان کرو۔ میری 2 ٹکے کی گھٹیا جانو، مرنا نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی پھنے ہوں اخیر تو قبر ہی ہے نا۔ ان کی باتیں سنو اور سمجھو۔ مومن ایک سوراخ سے تھکے مور کے نکالو، جہنم میں جائے جمہوریت، بھاڑ میں جھونکو۔ ایک موقع بڑی بات ہے، دوسرا ختم۔ ادروائز جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ اپنی اولادوں کے قاتل اور دشمن ہوں گے۔ ختم۔ سیکنڈ کوشچن ٹوڈے از اخلاق احمد ملتان سے۔ وہ کہتے ہیں نواز شریف 10 نومبر سے ملک کے چاروں صوبوں کا دورہ کرے گا۔ نواز شریف کی مقبولیت تو آپ کے سامنے ہے، بلکہ ہر ایک کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود نون لیگ نواز شریف کو امید پاکستان کا نام دے رہی ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کیا کہنا بھی، گپوڑیوں کو گپے مارنا، گپوڑیوں کے لیے گپیں مارنا، گپیں چھوڑنا ان کا جمہوری حق ہے، وہ کرتے رہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ کیا اس کو امید سمجھتے ہیں، کیا مایوسی کا اس کو ہمالیہ سمجھتے ہیں؟ اگر وہ سمجھتے ہیں ادروائز یہ جو مرضی کہتے رہیں۔ پتر نہ ہوئے نام رکھ دے دا چراغ دین، تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا جی۔ تو یہ سودا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا استقبال جعلی۔ اور دیکھیں وہ بات سنو، 10 اپریل تھا میرا خیال ہے 1986، بے نظیر بھٹو آئی، بھوکی ننگی پارٹی۔ اس وقت پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی میرا یونیورسٹی ڈیز کا دوست تھا، جہانگیر بدر مرحوم، بعد میں منسٹر بھی رہا، یہ وہ وغیرہ۔ ککھ نہیں ان کے پلے تھا، ان کے پاس تو اربوں ڈالر ہیں، انہوں نے اندھا دھند پیسہ خرچ کیا، ان کو سپورٹ بھی ہر طرح کی ملی۔ کیا گھٹیا کا شو تھا۔
جیو پرو نواز شریف چینل ہے، جا کے دیکھ لیں۔ اس نے کہا لاہور کا تو بندہ ہی کوئی نہیں، سارے باہر سے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ جیو کی ایک اینکر، جلسہ ختم ہونے کے بعد جلسہ گاہ میں کھڑی ہو کے کہہ رہی ہیں چینل پرو نواز پاکستان کا بڑا چینل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن پرو نواز ہے، اس کی اپنی وجوہات ہوں گی، میں نہیں جانتا، لیکن اس کو امید ہے پاکستان، یہ کیڑی امید ہے؟ مطلب اگر نواز شریف پاکستان کی امید ہے تو کون سی کس قسم کی امید ہے؟ کبھی یہ جدے بھاگ جاتی ہے، کبھی یہ لندن بھاگ جاتی ہے، کبھی اس امید کے پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں، کیا ہے؟ کبھی ان کی چیٹیاں پکڑی جاتی ہیں، پھر ریورس ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی جائیدادیں ہو جاتی ہیں فریز، پھر وہ ڈی فریز ہو جاتی ہیں۔ کیا امید ہے پاکستان؟ 4 بار یہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، اب آپ کہیں گے 3 بار، نہیں 4 بار۔ چوتھی بار جب شہباز شریف پرائم منسٹر، تو بیسیکلی تو وہ نواز شریف ہی ہیں، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہے نا۔ تو وہ 5ویں بار اگر مطلب پاکستانیوں پہ اللہ ہی رحم کرے تو کرے۔ بہرحال یہ جو آپ نے کہا نا کہ دورے کریں گے، بھی کرتا رہو، دورہ کیا ہے؟ جس کو بھی پڑ جائے تو دورہ، اگر کسی کو پڑ جائے تو اس کا کوئی علاج ہے، نوٹوں کی کمی نہیں ہے، چمچے چماٹ یہ وہ بندہ اکٹھا کرنا بھی ماڑا موٹا ظاہر ہے۔ اتنے امیدوار ٹکٹوں کے، وہ تن من دھن منت تڑلا پیسہ ہر چیز استعمال کریں گے، کوئی 4 بندے اکٹھے، تو اتنے کینڈیڈیٹس یا وہ ٹکٹ کے امیدوار ان کے درمیان کمپٹیشن کرائیں گے، یہ وہ سارا تو ہلکا پھلکی موسیقی تو ہو جائے گی، لیکن کلاسیکل راگ نہیں نواز شریف نا۔ باقی کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تاریخ ماشاءاللہ جتنی روشن ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، وہ کیا ہے؟ معین قریشی، وہ بھائی اندازہ لگاؤ، نام بھی یاد ہے آپ کو، وہی وزیر اعظم رہ گیا ہے، اس کو ہزار بند باندھنا نہیں آتا تھا بھائی، اس کے پاس پاکستان کا آئی ڈی کارڈ بھی نہیں تھا، وہی رہ گیا۔ شوکت عزیز، شوکا پلوان پاکستان باڑی نہیں سکتا، وہ بھی ٹھوک گیا پاکستان بطور پرائم منسٹر۔ تو اس طرح اگر اس کو بھی نہیں، پہلے جب اس کو پالیٹکس میں لائے تو یہ ہوا سی، تو پاکستان ہے یہ ایک منیر نیازی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ منیر اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے، یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ حالانکہ منیر نیازی صاحب تو میرے گرو ہیں، اللہ انہیں گھری کے رحمت کرے، بڑے حسین آدمی، بہت عالی شان شاعر، لیکن یہ شاعری کی کچھ مجبوری ہوتی ہے، آہستہ آہستہ والا نہیں ہے۔ پاکستان کا اب تک کا سفر تو ریورس کا ہے۔ سب سے بڑا آرگیومنٹ میرا سن لیں، جب پاکستان وجود میں آیا کتنی لاشوں، کتنی عصمتوں کی قربانی دے کے پاکستان نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا تھا۔ 14 اگست، 15 اگست، 16 اگست، 1 روپیہ نہیں دینا تھا، پتہ نہیں 50 کروڑ یا 75 کروڑ ہندوستان سے لینا تھا، اور جو مرن برت رکھا تھا کس نے؟ گاندھی جی نے، وہ اس بات پہ رکھا تھا کہ پاکستان کا حق ہے اس کا دو، ہمیں بھلا تقسیم اچھی لگے نہ لگے، حق بنتا ہے اس کا دو۔ یہ تاریخ ہے، میں نے نہیں لکھی، میں تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ تو امید پاکستان، کیڑی امید پاکستان؟ کچھ بھی نہیں۔ پلوان بالکل کاغذی پلوان، ضیاء الحق کی پیداوار، اندازہ لگاؤ، اندازہ لگاؤ، ایک فوجی حکمران کی پیداوار، وہ آج کل چیمپئن ہے کس کا؟ جو جمہوریت کا، یار لطیفہ ہے، لطیفہ، اور لطیفہ بھی کیسا میں بتا نہیں سکتا کس طرح کا لطیفہ ہے۔ وہ اچھا کان سے پکڑ کے، چمٹی سے پکڑ کے اٹھا ضیاء الحق، اس کے بعد کیا؟ فوج کے ساتھ تصادم کی پالیسی۔ پچھلی تقریریں یاد کریں، پچھلے 2-3 سال کی ساری یاد کر کے دیکھ لیں۔ پرویز مشرف صاحب، چیف آف دی آرمی صاحب، پاکستانی فوج کا سربراہ، وہ ہوائی جہاز میں ہے، یہ اس کو سیک کر کے اپنا بٹ پرا ضیاء الدین بٹ لنڈے چو لے آ کے انہوں پپس لا رہے فلانا۔ یہ اگر یہ حال ہے تو
اللہ ہی حافظ ہے. نیکسٹ ہیں جی آمنہ جاوید کراچی سے. انہوں نے کہا کہ جی نگران وزیر اعظم کے لمز یونیورسٹی میں لیٹ پہنچنے پر اسٹوڈنٹ نے وقت پہ نہ آنے کا شکوہ کیا، جس پہ نگران وزیر اعظم کافی ناراض دکھائی دی. کچھ لوگوں کی طرف سے اسٹوڈنٹ کو بدتمیز اور بدتہذیب بھی کہا گیا. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ کچھ چمچے کڑچے ہوں گے یا جاہل ہوں گے؟ اس کی وجہ ہے پنکچویلٹی. زندگی دیکھیں، میں 2-3 چیزیں آپ کے ساتھ بیٹا شیئر کرتا ہوں. پہلی بات، 8-9 سال پہلے ایک ریسرچ ہوئی، اس کا نتیجہ اس کا عنوان تھا رائز اینڈ فال آف نیشنز، قوموں کا عروج و زوال. اس میں عروج کی، زوال کو چھوڑیں، عروج کی جو وجوہات لکھی ہوئی تھیں وہ 9 تھیں. پہلی تھی پنکچویلٹی، پابندی اوقات. کیا سبق پڑھا رہے ہو اپنے بچوں کو؟ ایک بات. دوسرا، قائد اعظم محمد علی جناح کا کوئی ٹائم تھا، اسٹوڈنٹس نے کوئی ٹائم لیا ہوا تھا، وہ لیٹ ہو گئے. لیٹ کتنا ہو گئے؟ 2-3 منٹ. انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وہ اپنی آئندہ نسل کو تربیت دے رہے تھے. اور آخری بات، وہ بات سنیں بیٹا، نماز حی علی الفلاح حی علی الصلاح، یہ اللہ پاک کو یاد کرنے کے لیے صرف 5 ٹائم. وائی ناٹ؟ اگر میں اپنا کام کر رہا ہوں تو جو ادھر ہے سب ٹھیک ہے، باقی میں جب بیلا ہوں میں اپنے رب کو، اپنے رسول کو یاد کرتا ہوں. اگر میں کرتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا. وائی؟ پابندی اوقات. ورنہ کیا کہتے ہیں؟ نماز قضا نہ ہو جائے. اے خدا کا خوف کرو. 1450 سال پلس یہ روزہ اس وقت تک سہری، اس کے بعد تمہیں افطاری. اوش 18 سال حج نہیں، اسے عمرہ کہتے ہیں. دس از واٹ پنکچویلٹی. ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم، ہمارے آقا کو صدیوں پہلے وہ تو فرماتا ہے کہ یہ پنکچویلٹی، یہ رائز آف. اور پنکچویلٹی کیا ہے؟ سبحان اللہ. جس دن پنکچویلٹی ماں ہے ڈسپلن کی، اور کائنات نام ہے ڈسپلن کا. سورج اپنی مرضی پہ اترا ہے، زمین یوں بھی گھومتی ہے اور یوں بھی گھومتی ہے. یہ کام بند کر دے، روز محشر ہے. اور ڈسپلن کی ماں کیا ہے؟ پنکچویلٹی. بر وقت. کیا محاورہ ہے پنجاب میں؟ ویلے دی نماز تے قبیلے دیاں ٹکراں. تو اگر لمس کے کسی بچے نے کہا ہے تو اس کو شاباش دو، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کو خراج تحسین پیش کرو. اور چاہیے یہ تھا، یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں ہمارے نگران وزیر اعظم، انہیں چاہیے تھا کہ بیٹا آئی ایم سوری، بس مس مینج ہو گیا، جس کے لیے میں معذرت خواہ. بات آپ کی بہت سو موٹی چٹی سیدھی سادی بات ہے، ختم. آپ کو رائز اینڈ فال آف سویلائزیشنز اور کنٹریز بتا دیا، دین کا حوالہ دے دیا قائد اعظم کا. اس کے بعد یہ جو چپڑ کناتی ہیں، بولتے رہیں یا بھونکتے رہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ بچہ قابل تعریف ہے، قابل تحسین.